ابھی ہے کہ آپ لوگ ٹوٹے نہیں ہو، ابھی تک آپ کھڑے ہو ڈٹ کے۔ میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اس بات، آپ کے تمام گروپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ کا عزم اور حوصلہ برقرار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست آپ پر جبر کر کے آپ کی آواز کو دبانا چاہتی تھی، لیکن آپ کی آواز پاکستان کے دار خلافہ میں گونج رہی ہے، بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے موبائل نیچے کر لو آواز سنائی دے رہی ہے۔ اور یہ ایک اسمال اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آواز پاکستان کے اندر آئے۔ ہمیں بہت دکھ ہے کہ ریاست کے بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم دامے درمے سفلے جو کچھ بھی ہو سکا، ہم بلوچستان میں جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہے اور جو ڈیتھ اسکواڈس ہیں، آپ کے مطالبات تو یہی ہے کہ ڈیتھ اسکواڈس کو ختم کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو ختم کیا جائے، اور جو جن کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کو باہر لایا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کے پاس سخت سے سخت قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ ان مطالبات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے تمام لوگ میں سمجھتا ہوں جو جمہوریت میں اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، دے اسٹینڈ ود یو اینڈ دے ول آلویز اسٹینڈ ود یو۔ اور انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی، جس طرح آپ لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے اور جس طرح آپ نے آواز بلند کی ہے۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ تھینک یو۔ لیکن ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کی نگہبان ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ روایت بن گئی ہے کہ لوگ ریاست کو ایک ظالمانہ رول میں دیکھ رہے ہیں کہ نہ لوگوں کے حقوق ان کو مل رہے ہیں، نہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ آپ تو صرف اس لیے آئے ہیں نا کہ جن لوگوں کو آپ نے ڈس اپیئر کیا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو سامنے آئے، عدالتوں میں پیش کریں۔ آپ تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں، سامنے لانا چاہیے، گمشدگی نہیں ہونی چاہیے، آئین کے اوپر عمل ہونا چاہیے، بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ سوال اٹھائیں گے، لوگوں میں نفرت پھیلے گی، اور اس نفرت کے نتائج جو ہے پاکستانی عوام بھگت چکے ہیں۔ اس پاکستان میں آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، لوگوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی۔ تو یہ ریاست کی ناکامی تھی نا کہ میجورٹی میں ہوتے ہوئے اس پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے سے جدا کر دیا۔ تو آپ لوگ کو میرا سلام ہے، پی ایف یو جے صحافی کمیونٹی، یہاں پہ سارے دوست جو ہیں وہ آئے ہیں پی ایف یو جے کی طرف سے۔ میں ہوں یہاں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل بھی آئے ہیں۔ تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کاز کو جسٹ کاز سمجھتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو سنا جائے اور آپ کے مسائل جو ہے بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ حل کریں۔ اگر نہیں حل کریں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ریاست
جی میں صرف آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت بہادر ہیں اور آپ کی بہادری کا پوری قوم نے آپ کی آواز سنی باہر اور لوگوں کی اور سب کو سن کے ان کے دل کو بات لگی. اول تو یہ ایسا جرم ہے, یہ جرم ہے, مطلب قانون کے باہر یہ ایک چیز ہے کہ آپ کسی کو غائب کر دو. تو اگر ریاست جرم کر رہی ہے تو اس کو جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری تصویریں دیکھ کے اتنا دل دکھتا ہے کہ بیچارے آپ لوگوں کے اور آپ لوگ سب جو گزرے ہو گے, پورے خاندان کے مائیں بہنیں بیٹیاں سب لوگ آئے, کیا گزری ہوگی, کس طرح گزر رہی ہے ابھی بھی. اور اس چیز کو بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری لگتا تو ہمیں ایسا ہے کہ یہ ہماری ریاست جو ہے یہ ایک پالیسی کی طرح استعمال کرتی ہے اس جرم کو. یہ ختم ہونا چاہیے بالکل, اور بالکل ہماری جو عدالتیں ہیں ان میں پیش کرنا چاہیے آپ کو. ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے اور آپ کو کہنے آئے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے جی, جو گمشدہ جبری گمشدگی کے شکار افراد کا مسئلہ ہے, یہ میرے خیال میں ایک ناکام ریاست کی علامت ہے. جو ریاست چلتی ہے, ادارے اس کو چلتے ہیں, وہ اپنے اداروں سے عدلیہ ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے, مقننہ ہوتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, اغوا کرنا تو جرم ہے, اور اگر ریاستی ادارے جو تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ لوگوں کی حفاظت کریں, اگر وہ یہ کام شروع کر دیں تو یہ ریاست ناکام ریاست کہلائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں, آپ نے اس مسئلے کو نصب اٹھایا ہے بڑی بہادری سے, بلکہ جیسے آپ نے مقابلہ کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری پریس کانفرنس تھی, ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, وہاں ہم نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں آ کر آپ لوگوں کو اغوا کیا, ساتھیوں کو اغوا کیا گیا, تو یہ اسلام آباد نے آپ کے الزامات کی تصدیق کر دی. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اغواکار کون ہے, اس میں شک نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس بات کا وقت آ گیا ہے. الیکشن بھی ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ٹھیک ہے, لیکن جب تک اغوا شدہ جبری اغوا شدہ افراد کی رہائی کی بات نہیں ہوتی, کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کا حل کا وقت آ گیا ہے. اسلام آباد کے آپ کے دھرنے کے جواب ان کو یہ دینا چاہیے کہ یہ لیجیے, ہم لوگوں کو رہا کرتے ہیں, جن کے خلاف مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے, جن کو جانا ہے وہ جیل میں چلے جائیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق. لیکن جنہوں نے اغوا کیے ہیں, میرا خیال ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور وقت آ گیا ہے کہ جو اس کو کرمنلائز کیا جائے, اس کو جرم قرار دیا جائے, اور مقدمے چلنے چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں پہ مقدمے چلاؤ, جنہوں نے اغوا کیے ان پہ مقدمے چلاؤ. میرا خیال ہے اس کا وقت آ گیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہیومن رائٹس کمیشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. مگر صاحب, ایک آج قاضی فائز عیسیٰ نے لاپتہ افراد کا ایک کیس ٹیک اپ کیا ہے, تو کیا اس میں کوئی پارٹی بننے کا ہے بلوچستان عوام سے جو لاپتہ افراد ہیں؟ کیونکہ ابھی انہوں نے کیس ایک ٹیک اپ کیا ہے اعزاز احسن والا لاپتہ افراد کا. یہاں تو ہم ان کے ساتھ اظہار یقین آئے ہیں, لیکن جو آپ جس کیس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کیس کی بنیاد یہ ہے کہ لاپتہ لوگوں کو خیبر پختونخوا کے مرج ایریاز میں انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھا گیا ہے, اور انٹرنمنٹ سینٹرز کے خلاف اس وقت سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے, اور ہم اس میں پٹیشنرز ہیں, اور افراز خٹک صاحب بھی میرے ساتھ اس میں پٹیشنر ہیں. ابھی ہم نے درخواست ایک اور اسی ہفتے دے رہے ہیں کہ اس کی جو سنوائی ہے, ہیئرنگ, وہ جلد ہو جائے, کیونکہ گزشتہ 4 سالوں سے اس کیس میں کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو آپ کا سوال اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن ہم سپریم کورٹ میں پٹیشنرز ہیں. بس آخری بات میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے اظہار یکجہتی. آپ جس طریقے سے یہاں پہ آئیں اور آپ نے اسٹیٹ کا جبر جو ہے اس کو فیس کیا, آپ کو ہم سلام کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان اسپرٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ بھی ہم عدالتوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ جہاں وہ کہتی ہیں کہ وہ لاچار, اور عوام کے لیے جو عدالتیں بنی تھیں ان کو عوام کے تحفظ کے لیے اس وقت کام کرنا چاہیے. ان کی بنیادی حقوق جس کی وہ بات کرتی ہیں, ایشوز آف پبلک امپورٹنس, ان کو وہ لینی چاہیے جس کے اندر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ سیر فہرست ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو کمیشن بنائی گئی فورس ڈس اپیرنسز کی, وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے, اس کو ڈسبینڈ ہونا چاہیے. جی بالکل. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو بھی حکومت ہے
वो एक कमेटी तश्कील दी जाए जो आपको भी मुनासिब लगे और आपके साथ सिर्फ और जो है मुज़ाकरात का जो अमल है वो शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ मुलाकात की और आपके साथ अच्छा अहमद भाई ले अहमद भाई माइक ले ले माइक ले रहा हूँ माइक दे दें। आप लोगों ने हिम्मत रखनी है, बहादुर लोग हैं और हम लोग आप लोगों के साथ। क्या करूँ एक्सपोर्ट करने में कुछ मदद दे देना। वैसे तो ये झूठ कीमती है कि गिरफ्तार थे और भी ठीक है। मैडम ये राधा तो यार राधा है।